MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہمارے ساتھ نواقض الاسلام، اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والی کچھ باتیں ہیں۔ یہ کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کتاب میں بہت سارے 10 نواقض، ویسے بہت ساری ہیں جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن شیخ محترم کی ساری باتوں کا خلاصہ 10 باتوں میں گھیرا گیا ہے۔ اس کے بہت سارے شروحات ہیں، لوگوں نے بہت سارے شرح اس کے لکھے ہیں۔ تو جو شرح ہم پڑھ رہے تھے وہ شیخ صالح کی شرح ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس کتاب ہے تو آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، یا تو میں ویسے میرے گلے میں خراش بھی تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ موسم بن چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے، وہ پورا ہو، اور ماشاءاللہ زیادہ دیر نہ صحیح، آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کے اندر ہم اپنی بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو بس ایک ناقض ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات پوری ہو جائے گی۔ اس کے کئی شروحات ہیں۔ اس میں جو شرح ہم پڑھ رہے ہیں شیخ صالح الفوزان، ان کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ تمام حضرات سے ایک بات کہنی تھی کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اسے آپ غور سے سنیں تاکہ علم ہمارے دلوں میں اترے اور دل و دماغ سے ہم اس کو سمجھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہمارے ساتھ آج کی اس درس میں جو ناقض ہے، جو اسلام کو توڑ دینے والی چیز ہے، الدرس الخامس فی شرح ناقض الرابع، یہ 10واں سبق ہے شیخ کے حساب سے، جو شیخ نے جو شروحات لکھے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو یہ 5واں ہے، اس سے پہلے 4 ہم ختم کر چکے ہیں، یہ 5واں ناقض ہے۔ وہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ لائی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، اس سے بھی اچھی شریعت، اچھی باتیں کسی اور کی بھی ہو سکتی، جیسے ہمارے بہت سارے ہیں الگ، اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی میں ہے وہ کہے گا کہ لینن نے فلاں کہا، مارکس نے فلاں کہا، وہ اپنے ان کی تعریف کرے گا۔ کوئی اور کسی جگہ ہے تو بولا تروولور کیا کیا اچھے باتیں لکھے انہوں نہیں، وہ بیٹھ کو لکھتے رہتے نا، اللہ جانتے ہیں تروولور کون ہے، تو بولا اچھے باتیں لکھیں۔ کوئی بنگال کا ہے تو ربندر ناتھ ٹیگور نے کتنی اچھی باتیں کہی۔ تو آدمی اپنی اپنی اگر تعریف کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت سارے ہیں، بھلے آپ کیسی بھی حدیث اس کے سامنے پیش کریں، بولے نہیں ہمارے مفتی صاحب نے جو بولا وہ ٹھیک ہے، بولا کہ نہیں بھائی حدیث ایسی ہے، بولا نہیں ہمارے علامہ نے جو بولا وہی باتیں۔ جو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے فرما رواؤں کی باتوں کو لے کر اڑتا ہے، جس جماعت میں ہے، جس مکتبہ فکر کا ہے، وہ سینے سے دبائے جھوم اٹھتا ہے، بولتا ہے کہ ہمارے حضرت جو بولے خلاص، آپ 1000 بولے ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے انہوں نے یہاں لکھا من اعتقد، جو آدمی اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے ان ہدی غیر الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہے، جو لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے، اس کے علاوہ کی جو باتیں کسی اور کی ہیں، اکمل من ہدی، وہ زیادہ کامل ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی باتیں تھیں وہ زمانے تک فٹ تھی، لیکن اب کے زمانے میں نہیں چلے۔ اب کے زمانے میں انٹلیکچل چاہیے،
کرنٹ افائرس پر بات کرنے والے چاہیے. نہیں ہم لوگ بولے تو یہ عالموں کو کیا معلوم. ایسے لوگ ہونا جو کرنٹ افائرس پر بات کرنا. کیا بات کرنا کرنٹ افائرس میں؟ کیا بات کریں؟ جو قرآن اور حدیث میں وہی تو بولیں گے. ہم کرنٹ افیئرس پہ کیا بات کریں گے؟ بولا نہیں نئے نئے بات بولنا، نئے نئی باتیں کہاں سے لائیں گے ہم؟ ارے اللہ کے نبی نے جو بولا، بخاری اور مسلم صحاح ستہ میں جو باتیں ہیں وہی باتیں ہم بولیں گے. نئی نئی باتیں آپ کے سامنے کہاں سے لائیں گے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں ان حکم غیرہ احسن من حکمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اس سے بھی بڑھیا احکام ہیں، اس سے بھی بڑھیا قانون ہیں، اس سے بھی پرفیکٹ باتیں ہیں. کالذی، جیسے آپ سمجھ لیجئے، یفضل حکم الطواغیت علی حکمہ فہو کافر. بہت سارے طواغیت ہیں. طواغیت اس کا پلورل آتا ہے. ہم نے کئی بار اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے، اور وہ اس پرستش سے راضی ہے. جیسے کوئی پیر ہے، اس کے سامنے کوئی جا کے سجدہ کر لے، پیر صاحب جھوم جائیں، بولے ایک سجدہ کیا کر رہے ہو، اور ایک سجدہ کر لو نا. تو پیر صاحب کیا ہیں؟ اس سے راضی ہیں. تو کہا کہ وہ طاغوت اکبر ہے. طاغوت اکبر ہے، بڑے طاغوت ہیں، اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. تو ان لوگوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں اس کو اگر ہم اچھا سمجھیں، بولے کہ نہیں یہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، زنا کرے تو پتھروں سے مارنا، یہ سب وحشی قانون ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وحشی قانون ہے. وہ زمانے کے حساب سے چلتا تھا، وہ اب سب نہیں چلیں گا، وہ اب کے لیے مناسب نہیں. تو ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہو کافر. ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو ایسا آدمی کافر ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بھی بیٹر کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام اور فرامین ہیں اس سے بھی بیٹر کوئی چیز ہے. ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کافر ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے ہی جماعتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے احکام کو ماننے کو تیار نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی نماز ویسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھایا ہے. نہیں ارے ویسے سب باندھو جیسے نبی نے باندھنے کو کہا ہے. ایک صاحب کا میں نے کھلے طور پر علانیہ ویڈیو دیکھا، ویڈیو میں مذاق کر رہا تھا، اللہ اسے ہدایت دے. اتنا بڑا امامہ داڑھی، ارے یہ لوگ آپ پیر پو پیر رکھو نماز پڑھتے سو کہتے. ایسا پڑھتے کیا؟ ہمیں ایسا کبھی پڑھے پیر پو پیر رکھ کے نماز؟ کھلا مذاق کر رہا ہے، سب بندی کی مذاق کر رہا ہے. کیا سکون ملے گا ان کو پیر پو پیر رکھو نماز پڑھے تو؟ نہیں تو کیا انہیں یہاں کھڑا ہے تو انہیں وہاں کھڑیں گا. کبھی ان کی مسجدوں میں جا کر ان کی صفیں دیکھ لیں، ایک بار نماز پڑھ لی تو آئندہ ہرگز نہیں جائیں گے مسجد. کیسے ان کی صف بندی ہوتی ہے. تو اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو پھر یہ سنتوں کا مذاق ہے. آپ دیکھ لیجئے شیخ رحمہ اللہ، شیخ حفظہ اللہ جب شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بات کو انہوں نے نقل کیا، من نواقض الاسلام من اعتقد ان ہدی غیر الرسول اکمل من ہدیہ او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ. تو اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ جڑا ہوا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کلمے سے جڑا ہوا ہے. کلمہ ختم اسلام ختم، خلاص. کلمے سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ جو آدمی اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی عبادت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے سلوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منفرد شخصیت کے مالک ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کی نماز پڑھاتے خطبے میں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے
تو خطبے میں ہی پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے، ہاں، اور اللہ کے نبی کی شریعت سب سے احسن شریعت ہے، ہاں، کتاب اللہ۔ آپ ہمیشہ خطبہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی بار بار ہر جمعے میں اس کا تکرار کرتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اپنے پیشواؤں، اپنے رہنماؤں کی تعریف نہ کریں، ان کے کتابوں کو بغل میں دبائے نہ گھومیں۔ کتنی مسجدیں ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں بھائی فجر کے بعد ریاض الصالحین پڑھو، نہیں پڑھیں گے، ان کی اپنی کتابیں پڑھیں گے، وہ ان کی مسجدوں میں انہی کی کتابیں رکھی ہوئی ہوں گی جو جس جماعت کا ہے۔ ارے ہم ان سے کہتے ہیں آپ ریاض الصالحین پڑھیے، حدیث کی کوئی کتاب پڑھیے، نبی کے ملفوظات پڑھیے، نہ ان کے ملفوظات، ان کے ملفوظات۔ شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا یشتمل علی مسئلتین، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو بات ہے یہ دو مسئلوں پر مشتمل ہے۔ دو مسئلے اس میں کیا ہیں؟ المسئلۃ الاولی، غور سے آپ سنیں اس لیے کہ یہ اتنا سینسٹیو ہے، آپ نہیں سنیں گے غور سے، ایک کی بات ایک، ارے شیخ ایسا بولے، میں بول تھوڑا نہ رہا ہوں، یہاں جو لکھا ہوا وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، نہیں تو آپ سنیں گے تو دیکھیے من اعتقد ان ہدی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بڑھ کر کسی اور کی ہدایت اچھی ہے، وہ دعوت کا راستہ، وہ اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی سکھائے ہوئے اخلاق، اس سے بڑھ کر کوئی چیز اگر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ کامل تھے، ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کے نبی کی زبان سے وہی نکلتا تھا جو اللہ کی طرف سے بطور وحی آتا تھا، اللہ کے نبی کو سکھایا بھی تو کس نے سکھایا؟ علمہ شدید القویٰ، جبریل نے سکھایا، جبریل نے سکھایا۔ اور جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ تو دیوانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا کہ نبی کو ایسے لوگ کہتے ہیں، کہتا قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، ارے ایسا کرو، تمہاری ایک کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو دو دو تینوں مل کے کھڑو، سوچو کہ یہ نبی کیا پاگل ہو سکتا ہے، یہ کیا نبی دیوانہ ہو سکتا ہے جس کو فرشتے نے سکھایا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، وہ رسول جو اپنے جی سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے، وہ کیا پاگل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نجم میں ساری باتیں کہی گئی، فَهُوَ إِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ کلام اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب جب بھی جمعے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ضرور پڑھتا ہے، نہیں، مکے میں ایک شاعر آیا تھا ایک زمانے میں، کیا نام تھا ان کا، جاہلیت کے زمانے کے ایک شاعر آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے کہ میں بڑا راقی ہوں، کیا بولے ہو؟ میں بڑا راقی ہوں، رقیہ کرتا ہوں، تو میں سنیا آپ بہکی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو میں ایک مرتبہ رقیہ کر دوں آپ کا، آپ اچھے ہو جائیں، جن شیطان ہے تو بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ اچھا آپ میرا رقیہ کریں گے، اچھا ایسا کرو میں کچھ بولتا ہوں آپ سن لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ صرف پڑھا، جمعے کا غمام بن ثعلبہ، کیا نام ہے ان کا؟ غمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جمعے کا خطبہ صرف پڑھا، وہ یہی خطبہ تھا جس خطبے کو ہم عمر بھر سنتے ہیں، آدھا سوتے آدھا جاگتے سنتے ہیں، وہاں سے سونا شروع ہو جاتا، تو کہا کہ عمر بھر سنتے ہیں ہم لوگ خطبہ، وہ خطبہ انہوں نے ایک مرتبہ سنا، سن کے وہ مسلمان ہو گئے، غمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ جمعے کا خطبہ، تو کہتے ہیں فَهُوَ أَكْمَلُ النَّاسِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی شریعت میں، لائی ہوئی شریعت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے سلوک میں کامل ہے، آپ کوئی ایک نقطہ اللہ کے نبی پر نہیں رکھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی
بیوہ عورتوں کے گھر جایا کرتے تھے جن کے شوہر جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کے ساتھ جاتے تھے۔ وہ عورتیں شوق سے کچھ پکا کے خدمت میں پیش کرتی تھی، تواضع کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، سلافہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اور بھی بہت سارے صحابیات کے گھر گئے، بس انکار نہیں کیا، نہیں میں یہ نہیں کھاتا یہ سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، صحابیات عقیدت سے پیش کر رہے ہیں، کہا کہ کھا لیتے تھے۔ تواضع، عجز، انکساری کا یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بہت ساری باتیں تاکہ ادھر سے ہم نئے ہو جائیں، کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ سورۃ آل عمران آیہ نمبر 159 جس میں اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے۔ نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں وہ آدمی آیا، کنارے بیٹھ کے کپڑا اٹھا کے پیشاب کرنے لگا، اور صحابہ پکڑے دوڑے، پکڑے اسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اسے ڈسٹرب نہیں کرو، پورا پیشاب آرام سے کر لیا۔ بولا دیکھو یہ مسجد ہیں، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے۔ آج آپ اگر آمین زور سے بول لیں تو معلوم نہیں صحیح سلامت مسجد سے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے۔ ایسی بعض مسجدیں آج بھی ہیں، پیشاب کرنا چھوڑو، زور سے آمین اگر کوئی بول لے صحیح سلامت وہاں سے بچ کے جائے گا کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اب کون سا دین رہ گیا ہے، کہاں ہمارے اخلاق رہ گئے ہیں؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں فَهَذَا خُلْقُهُ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ بِأَحْسَنِ طَرِيقَةٍ مَا كَانَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتَعْمِلُ الْغِلْظَةَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے اور سکھانے میں سختی سے نمٹتے نہیں تھے، زور، مار، دھاڑ، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اب الغضب فی التعلیم، غصہ نہیں ہوتے تھے، کما فی قصۃ الذی دخل وبال فی المسجد، جیسے اس آدمی کا قصہ ہے جو مسجد میں آیا اور اس نے پیشاب کیا۔ جب سارا پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المساجد لم تبن لذلک، مسجدیں اس کے لیے نہیں ہیں، وانما بنیت لذکر اللہ عز وجل، مسجدیں بنائی گئی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، دنیا کی باتوں کے لیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ ومن ذلك ايضا ما كان يتحمل من اذى الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ کسی نے آپ کو مارا، سر زخمی کیا، اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے حکم اور قانون کو توڑا جاتا تو اللہ کے نبی غصہ ہو جاتے تھے۔ انتہکت بمحارم اللہ، اللہ تعالیٰ کی اصول اور قانون، جیسے مسجد میں آئے، دیکھا کہ قبلے کی طرف کسی نے تھوک دیا ہے، اللہ کے نبی بڑے غصے ہوئے، اسے صاف کیا اور وہاں خوشبو لگائی، بولا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسا کبھی ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ دَيْنَهُ، اسی طرح ایک آدمی قرض مانگنے کے لیے آیا، اس نے قرض دیا ہوا تھا، تو قرض کے بارے میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہے۔ کیا ہے؟ کسی کو دشمن بنانا بولے تو کیا کرنا بیٹا؟ قرض دے ڈالنا، آسان نسخہ ہے۔ کسی کو اپنا دشمن بنا لینا ہے تو کیا کرنا، اسے قرض دے دینا، خود بخود دشمن ہو جائے گا۔ تو بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ قرض عبادت ہے، اللہ کے نبی نے قرض لیا ہے، قرض دینا عبادت ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن زمانہ بدلا تو لوگ بھی بدل گئے۔ قرض حسنہ تو لوگ حسنات سمجھ کے دیتے ہیں، لیکن لینے والا لیتے ہوئے ہی نیت کرتا مجھے دینا تھوڑی ہے، واپس کرنا تھوڑی ہے مجھے، تو اگر اس نیت سے دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آتا ہے فاغلظ علی النبی فی القول، قرض مانگنے کے لیے بہت زور سے بات کرتا، میرا قرض کب دیں گے آپ؟ تو صحابہ کرام آپ ذرا غور سے دیکھیے، اللہ کے نبی کو بھی قرض لینے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر کوئی کہتا ہاں اللہ کے نبی کو کیا ضرورت پڑی قرض لینے کی، ادھر حضرت عثمان تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان جن کی تجارت اتنی بڑی تھی، اتنے مالدار تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لینا چاہتے ہوں، اللہ کے نبی نے قرض لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہتے ہیں وہ مانگنے کے لیے آیا تو فہم الصحابہ بہ، صحابہ نے اسے برا بھلا کہنا چاہا، پکڑ کر اس کی سرزنش کرنی چاہی۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دعو، اسے چھوڑو، اسے چھوڑو، فإن لصاحب الحق مقالا، ارے اس کا حق بنتا ہے تو اسے بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اس نے قرض دیا ہوا ہے تو قرض وصول کرنے میں ذرا سختی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، بولنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم امر بان يعطى خيرا مما له على النبي فاعطاه زيادة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، اس کا قرضہ اسے ادا کر دو، رتی بڑھا کر دو۔ کیا بولے؟ جو ہم نے کہا کہ اس لیے نہیں کہ ہم کچھ اور دے رہے ہیں، بولا نہیں، اس کے ساتھ ہم نے جو زیادتی کی اس کے عوض میں ہم اسے کیا کر رہے ہیں؟ بڑھا کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خیرکم احسنکم قضاء، بہترین آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرتے وقت اچھا ادا کرتا ہے۔ اچھا ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرض دیتے وقت بولیں کہ میں تمہیں 1000 روپے دے رہا ہوں، جب آپ واپس دو گے تو 1100 دو گے، یہ تو سود ہو گیا پکا۔ دینے والا دیتے وقت ہی بول رہا ہے اور ٹائم بھی فکس کر رہا ہے، نہیں، نہ ٹائم فکس تھا نہ مقدار فکس تھی، آپ نے دیتے وقت اپنی خوشی سے اسے دے دیا، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ هَدْيُهُ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ كَانَ يَتَعَامَلْ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ خَيْرُ الْمُعَامَلَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المؤمنین، 3000 حدیثیں ان سے روایت ہیں۔ کتنے؟ 3000 حدیثیں۔ آپ کی اور میری بیوی کو آپ کی میری اچھی باتیں کتنی یاد ہیں؟ کتنی باتیں یاد ہیں؟ آپ کی بیوی آپ کے تعلق سے کہ ہمارے نوشو اتنے اچھے تھے۔ 3000 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی بیویاں امہات المؤمنات کو یاد ہیں، انہوں نے روایتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو چھوڑیے، تعجب ہوتا ہے، ہماری ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں سورہ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہر جمعہ پڑھتے تھے، سن کر میں نے سورہ قاف یاد کیا۔ سورہ قاف صحابیہ نے یاد کیا جو جمعے کی نماز میں ہوتی تھی، اور ویسے بھی 5 وقت نماز کے لیے عورتیں آتی تھی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت نماز میں عورتیں آتی تھیں، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتکہ سے لوگوں نے پوچھا اجی تمہارے شوہر پسند نہیں کرتے پھر آپ مسجد کیوں آتی؟ تو عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ہاں اچھا ہمت ہے تو ان سے کہو کہ وہ مجھے روک کر دیکھیں۔ کسے بول رہے ہیں؟ حضرت عمر کو بول رہے ہیں، بولا کہ میرے نوشوں سے بولو اگر ہمت ہے تو مجھے روک کے دیکھیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے والے نہیں تھے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیاں اگر مسجد جانا چاہتی ہیں تو مسجد سے مت روکو۔ اللہ کے نبی کی اس فرمان کی خلاف ورزی امیر المؤمنین عمر فاروق کیسے کر سکتے تھے؟ اور یہ بات یاد ہے جس صبح فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق شہید محراب میں شہید ہو رہے ہیں، اور
آپ کی بیوی عاتکہ مسجد میں موجود ہے، مسجد میں عاتکہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز میں موجود ہے۔ یہ وہ زمانے کی خواتین تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب سے راضی ہو، صحابیات تھیں۔ تو کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو۔ تو آخر میں شیخ لکھتے ہیں وَهَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ مِّن سِیرَتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ فَكَيْفَ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب آدمی بہتر نہیں ہو سکتا تو آدمی کی باتیں بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کتنا بڑا سپہ سالار ہو، کتنا بڑا قائد ہو، کتنا بڑا مفکر ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ سے بڑھ کر ہرگز نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کل صاحب، ہر آدمی کی بات رد کی جا سکتی ہے الا صاحب هذا القبر، لیکن اس قبر والے کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ وہ قبر والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہر آدمی کی بات رد کی جا سکتی ہے۔ اب اسے لوگوں نے، جو جس امام کے پیچھے تھا اس نے اپنی اپنی حیثیت سے اپنے اپنے امام کے بارے میں ہر ایک باتیں کہی، بولا کہ اگر حدیث آ جائے تو ہم حدیث کی تعویل کر لیں گے، تو ہر چیز کی تعویل کر لیں گے، لیکن ہم اپنے امام کی بات کو نیچے آنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ فمن زعم ان احدا احسن من الرسول ہدیا فقد کفر الکفر الاکبر المخرج من الملہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی ہدایت ہے، جن کے بارے میں ہم نے سنا، آپ کے اخلاق اپنے دوست و احباب کے ساتھ، گاؤں سے آئے ہوئے صحابہ کے ساتھ، اپنی گھر کی بیویوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ کیسے تھے، اگر کوئی اس کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی باتیں اچھی ہیں، تو وہ کافر ہے، اس کا کفر کفر اکبر ہے، مخرج من الملہ، وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اب مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو ٹھکرا دے، کسی اور کی حدیث کو، وہ کسی اور کی باتوں کو ترجیح دے، کسی اور کے قصے کہانیوں کو ترجیح دے، کسی اور کی باتوں کو کہے کہ ان کا قول ہے، ان کا قول ہے۔ دوسری بات والمسألۃ الثانیہ، اس پر ذرا غور کریں۔ ایک دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے والمسألۃ الثانیہ ان حکم غیر الرسول احسن من حکمہ فقد کفر لأن الرسول مبلغ عن اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر، پہلے کیا تھا؟ پہلے مسئلے میں جو تھا اللہ کے رسول کی ہدایت سے بڑھ کر، یہاں کا اللہ کے رسول کے حکم سے بڑھ کر کسی اور کا حکم زیادہ سود مند ہے، تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ وان احکم بینہم بما انزل اللہ، سورۃ النساء آیہ نمبر 105، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، چنئی کے جو فیملی کورٹس ہیں، کتنے مسلمانوں کے کیسز وہاں پینڈنگ ہیں۔ اگر لوگ چاہتے تو علماء کے ساتھ بیٹھتے، اپنے جو خاندانی تنازعات ہیں، جائیداد کے، بیوی کے، شوہر کے، بچوں کے، وہ جھگڑے سارے اسلامی شریعت کے حساب سے حل کر لیتے۔ کیا یہ اچھی بات ہوتی؟ آپ اللہ کے نبی کے حکم کو سب سے بہتر مانتے۔ تو یہاں انہوں نے آیت پیش کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 65، جس میں کہا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔
جب تک اللہ کے حکم پر وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تب تک وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغیچہ تھا۔ پہلے زمانے میں کھجور کے باغیچے ہوتے تھے، اب ہمارا زمانہ ہے کھیت ہوتے ہیں، چاول کے کھیت ہوتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں چاول کے کھیت زیادہ ہیں۔ تو چاول کے کھیتوں میں کیا ہوتا ہے، ہم نے بھی بچپن میں زراعت کی ہے، آپ بھی زراعت کرے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتوں میں چھوٹے چھوٹے پانی کی نالیاں بنائی جاتی، وہ نالیاں ایک کامن ہوتی ہیں اور ہر کھیت کو اس سے راستہ ہوتا ہے۔ جب ایک کھیت میں پانی بھر جاتا ہے تو کھیت والا بند کر دیتا ہے، پانی جاتے رہتا ہے، جسے جو ضرورت ہے لیتا رہتا ہے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک یہودی تھا یا کوئی اور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بولا کہ زبیر بن عوام کی کھیت میں پہلے پانی آتا ہے اور وہ میرے کھیت میں پانی کب چھوڑیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام سے کہا کہ زبیر ایسا کرو، تمہارے کھیت میں پانی اگر گھٹنوں تک بھر جائے تو پانی چھوڑ دو۔ تو اس آدمی نے فوراً کہا، ہاں اچھا، انہوں تمہارے کزن کا کو تمہیں ایسا بولے سنی؟ کیا بولا؟ اللہ کے رسول کو بولا ہے کہ وہ آپ کے کزن ہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ پہلے تمہارا کھیت اچھا بھر لو، بعد میں پانی چھوڑو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا لگا، بولا کہ زبیر ایسا کرو، پانی چھوڑو ہی نہیں، بولا تمہارا کھیت ہی میں رہنے دو، اس کو پانی دو ہی نہیں۔ تو بولا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، آدمی اللہ کے نبی کے حکم پر راضی ہونا چاہیے۔ ہاں، بعض جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری کہہ دیا، جیسے بریرہ والا معاملہ ہے، بریرہ وہ غلامی سے آزاد ہو گئی، تو اپنے شوہر جو غلام تھے ان سے کہا کہ تمہارا میرا تعلق ختم۔ تو وہ بڑی محبت کرتے تھے بریرہ سے، وہ سوچ نہیں سکے کہ بریرہ ان سے دور ہو جائے گی۔ مدینے کی گلیوں میں وہ سامنے جاتی تو پیچھے یہ جاتے، بریرہ بولتے، مجھے چھوڑو مت، ہاں میری ازدواجیت میں رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بریرہ اگر تم اس کا دل رکھ لو، اسے اپنی زوجیت ہی میں رکھو تو اچھی بات ہے، بھلے تم آزاد ہو گئی ہو، اب لونڈی نہیں رہی، لیکن دیکھو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بریرہ نے پوچھا، نوکرانی تھی، لونڈی تھی، اللہ کے نبی یہ آپ کا مشورہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے۔ بولا کہ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ تو عورت کو یہ حق ہے، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو زبردستی کروا سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے عورت کے رائے کا احترام کیا، بولا کہ ہاں تمہاری رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ نبی کی شان دیکھی کتنی، آج ہم دیکھتے ہیں کمیٹیاں زور و ظلم کر کے بچیوں کو ایسے شرابی شوہروں کے ماتحت رکھتے ہیں، زبردستی کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں نبی ہیں کہ ایک عورت، ایک لونڈی کی رائے کا احترام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بہت ساری آیتیں انہوں نے یہاں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں فیجب علی المسلم، ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ قرآن و حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس پر عمل کرے۔ ولا یجوز لہ، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے ان یقدم قول فلان علی قول اللہ وقول رسولہ فمن فعل ذلك فقد قدم بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے بات پر کسی مفکر کی بات کو، کسی لیڈر کی بات کو، کسی مفتی اور ملا کے بات کو اگر ہم ترجیح دیتے ہیں تو اللہ اور رسول کی بات کا ہم احترام نہیں کرتے۔ ولا یجوز لہ ان یعمل عقلہ وفکرہ، اسی طرح آدمی اپنے عقل اور فکر کو نہ دوڑائے۔ کیا ہے کہ بات سمجھ میں آتا نہیں، عقل ایسا بولتی، شریعت ایسا بولتی، آپ اپنے عقل پر ماتم کریں، آپ کی عقل ہے ہی کتنی اتنی رتی،
آپ یہ سمجھے میرے عقل میں نہیں آتی، اب تمہارا عقل میں نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے؟ جاؤ آئیناورم جاؤ، ہاں وہاں دیکھو بڑا ہاسپٹل بنائے رکھا ہے لوگوں نے، اپنا علاج کراؤ، تو اگر اس میں ہم کیا کریں؟ بولا نہیں ہم، وہ باز نے کہا وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا کہنے والے لوگ بھی ہیں۔ یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں او ان يقبل رأي غيره مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله، تو کہتے ہیں فمن اعتقد ان حکم المخلوق احسن من حکم اللہ عز وجل، اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی ہدایت سے بڑھ کر کسی کی ہدایت ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلۃ الحکم بغیر ما انزل اللہ، اب ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن اور حدیث نازل کیا ہے اس کے علاوہ کی چیزوں سے ہم زندگی میں فیصلے کر سکتے کیا؟ تو کہا ومن زعم ان الوقت قد تغیر، لوگوں نے کہا کہ اب ٹائم بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا، پہلے صحابہ کا زمانہ تھا قرآن کے حساب سے چل جا سکتے تھے، حدیث کے حساب سے چل جا سکتے تھے، کان فی زمان قد مضى، قرآن و حدیث پہلے زمانے کی بات ہے، وَأَنَّ الْحَالَ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، آج کے موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے کے حساب سے چلنا، نئے زمانے کے حساب سے چلنا، کما یقولون، آج سارے لوگ یہی بولتے ہیں آج اپڈیٹ زمانہ ہے، قرآن و حدیث اپڈیٹ نہیں ہے ان کے حساب سے، فَهَذِهِ رَدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، یہ اسلام سے مرتد ہو جانا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے اور قرآن اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ چاہے، قیامت سے پہلے قرآن ختم ہو جائے گا، وہ تو ہے، قیامت سے پہلے نہ قرآن رہے گا نہ نماز رہے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، کعبۃ اللہ ختم ہو جائے گا، لاسٹ اتنا رہے گا، 4 لوگ بیٹھ کے بولیں گے ہمارے دادا کیا کہ اللہ اللہ بولتے تھے، کیا بولیں گے؟ وہی آخری زمانہ ہوگا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اور جس کے دل میں راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ ہوا چلے گی اس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، خبیث شریر لوگ باقی رہیں گے، ان پر قیامت آئے گی، ان پر قیامت آئے گی۔ فالذی یرا ان حکم الشریعہ لا یناسب العمل بہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں شریعت پہ چلنا بڑا مشکل، لوگ بولتے نہیں کیا بھائی جاؤ بھائی بینک سے لون لینا نہیں بولتے ہیں، ہاں یہ نہیں کرنا، وہ سب دیکھتے رہے تو پیٹ میں کھانا جنگا نہیں بولتے، ایسے لوگ بولتے ہیں، ایسے لوگ بولتے ہیں۔ کہا وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِأَحْكَامٍ وَأَنظِمَةٍ تُنَاسِبُ الْوَقْتِ، آج ایسی ہے کہ آپ ایسے کچھ اصول لائیں جو آج کے زمانے کے حساب سے چلیں۔ تو شیخ نے اس کا جواب دیا فَهَذَا كُفْرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، اس لیے کہ شریعت لِكُلِّ زمان صالحة لِكُلِّ زمان ومکان إلى أن تقوم الساعة، شریعت اپ ٹو ڈیٹ ہے جب تک کہ قیامت آئے، ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے شریعت اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَعْتَقِدْ هَذَا، آپ یہی اعتقاد رکھیں۔ فَإِن كَانَ لَمْ يَتَبَيَّن لَهُ صَلَاحِيَتُهَا، اگر آپ کی دماغ میں نہیں آتا کہ شریعت کیسے اپ ٹو ڈیٹ ہے تو آپ کے دماغ کا قصور ہے، آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وَهُنَاكَ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ان تطبیق الحدود، یعنی جو چور کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، قاتل کو قتل کرنا، وقطعیت السارق وقتل المرتد، مرتد کو قتل کرنا، ان هذه احکام قاسیہ، یہ ایسے احکام ہیں جو بہت وحشتناک ہیں، درندگی ان میں پائی جاتی ہے، لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور، آج کے لیٹسٹ زمانے میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دینا یہ درندگی ہے۔ تو شیخ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض ہے، ایسا کہنے سے بھی آدمی ایمان سے، اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔
بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں کہی ہیں، تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کچھ آخری باتیں میرے ساتھ ہیں۔ یہاں انہوں نے، شیخ نے کہا ایک بات انہوں نے وَأَمَّا مَنِ اعْتَقَدَ، ایک تو تھا کہ آدمی پوری طریقے سے انکار کر دے، لیکن جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ٹالنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اسے ٹالنا، اسے انکار کرنا جائز نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ خَالَفَهُ، لیکن نفس کی خواہش نے اسے اس کے خلاف مجبور کیا، جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اب کتنے لوگوں کو نہیں معلوم، شادی ایسا نہیں کرنا، شادی میں ایسا ایک منڈپ بنا کو، ادھر نوشو ادھر آرس، بازو بازو، بیچ میں عورتاں مرداں، پورا مکسنگ، حرام بول کو معلوم نہیں، معلوم سب کو معلوم یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، سب کو معلوم، لیکن پھر بھی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ عورتیں نہیں مانتی ہیں۔ کس کے اوپر پڑتا سو پردہ جاگو؟ عورتوں کے اوپر، عورتیں نہیں مانتی۔ اچھا، عورتیں حکومت کرتی ہیں آپ پر، کرتے سارے نخرے انہوں، الزام کس کو دیتے ہیں؟ عورتیں نہیں مانتی۔ ارے بعض عورتیں تو ان سے بھی زیادہ دیندار ہیں۔ بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاء اللہ متدین متشرع برقع پوش خواتین آتی ہیں، بھلی مجلس کیسے بھی ہو، نہ وہ اپنا نقاب نکالیں گے نہ برقع نکالیں گے، وہ ان سے زیادہ متدین ہے۔ کہا کہ وہاں اس کا نفس ہوتا ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف کرنے پر مجبور کرتا ہے، شان و شوکت کا اظہار ہے۔ ارے کب تک یہ پرانی دقیانوسی، چلو لیٹسٹ کرتے ہیں، کبھی ڈھول بجا لیتے ہیں، کیا بتا، ارے ہمارے نوشو کے فرینڈ ذرے ماروڑیاں بھی ہیں کہتے، سوکار پیٹ کے، اس کے واسطے کیا کرو ڈھول بجاؤ، ڈھول بجاتے۔ ایک جگہ میں حیران ہو گیا، بولا سبحان اللہ، کیا کیا کر رہے ہیں، آگے آپ لوگ کیا کیا کریں گے، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بولا کہ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہوا نفس، آپ کا کیا ہے، آپ کا نفس اس پر ابھار رہا ہے، ما اعتقادی انہ فعل محرما، اس اعتقاد کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ محرم کے جتنے جلوس نکلتے ہیں، سڑکیں میوزک سے، بینڈ باجوں سے بھرے جاتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آلات جو میوزک کے ہیں، مزامیر، یہ شیطانی آلات ہیں، یہ زنا کو حرکت دینے والی چیزیں ہیں، معلوم ہے سب حرام ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ درگاہوں پر بیٹھے ہوئے مجاور، اذانیں مسجدوں میں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے مسند سے اٹھتا نہیں ہے، اسے نہیں معلوم یہ حرام ہے۔ وہاں جو سجدے ہوتے ہیں یہ حرام ہے، اسے نہیں معلوم، معلوم ہے۔ ما اعتقادی انہ فعل محرما حملتہ الشہوہ، کس چیز نے اسے ابھارا ہے؟ شہوت نے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نے، او حملتہ الطمع، لیکن ایک طمع ہے، دنیا پرستی ہے، او مال کمانے کی خواہش ہے، وہ یعتقد انہ عاص، اور وہ سمجھتا بھی کہ میں گنہگار ہوں، تب سمجھے گنہگار، تب نہیں بولتا کہ عبادت ہے، اگر سمجھتا ہے تو پھر معاملہ غلط ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ میں واقعی غلطی کر رہا ہوں، تب وہ کافر نہیں ہوتا، کر رہا ہے غلطی اور احساس بھی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو تب وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ثواب سمجھ کر اگر وہ کرتا ہے کہ ہمارے کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو بس وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ تو بہت ساری باتیں شیخ محترم نے یہاں بتائی ہیں، اور آخر میں کچھ باتیں میں یہاں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک ہی چیز ہم نے لی ہے، فتوحید الالوہیہ۔ تو وہ توحید الوہیت کے بارے میں شیخ محترم لکھتے ہیں، یجب الحکم فیہ بما انزل اللہ بان العبادۃ لا تکون الا للہ، عبادت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہے تو وہ ملت سے آدمی کو خارج کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب بھیجا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیجا، تو کہا
فلیکن اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے لوگوں کو شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو توحید الوہیت یہ سب سے اہم چیز ہے۔ من عبد غیر اللہ، اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، من نذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نذر مانگتا ہے، من استغاث بالاموات، میتوں سے استغاثہ کرتا ہے، جیسے کسی قبر پر جا کر آواز لگاتا ہے، تو وہ الوہیت میں شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معاملہ ہے، بڑی لمبی بحث شیخ محترم نے یہاں کی ہے، اور یہ ساری باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ سارے معاملے پر اسے دسترس ہو اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر میں ساری باتیں پڑھوں تو شاید 11 بج جائیں، تو اسی لیے کچھ ہی باتوں پر میں نے اکتفا کیا ہے، لیکن آخری ایک پیراگراف ہے جس کو پڑھ لینا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، ما حکم، شیخ محترم نے 2 سوالات یہاں پیش کیے، 2 سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ ما حکم من قال نحن اعلم بمصالح الدعوہ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں زمانہ بدل گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت تھا اس سے بھی اچھا طریقہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آج بہت سارے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے اکثر چھوڑ دیا، اب وہ دوسری کتابیں لے لیا، بائبل ہے، دوسری کتابیں۔ اب ایک زمانے تک وہ ٹرینڈ بن گیا، کیا ایسا اٹھا کے بتانا، دیکھو وہ ہاتھ میں قرآن نہیں رہے گا، بائبل رہے گا، یا سنسکرت دوسری کتابیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ جو قرآن ہے، سورہ قاف کے آخر آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ قرآن سے آپ نصیحت کیجیے، قرآن سے آپ نصیحت کیجیے۔ بعض جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اور قوانین کی جب بات آئی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے بائبل میں تورات میں نکال کے بتایا، دیکھو تمہارے تورات میں بھی۔ لیکن زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ نجاشی کا دربار ہو، سورہ مریم ہی وہاں پڑھی گئی، جب بھی دعوت کا یہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ ہم دعوت کا اسلوب بدل دیں گے، اب عیسائیوں کے پاس دعوت ہے، کیا کرتے ہیں، ان کے جتنے چینلز ہیں، اکثر چینلز میں خوبصورت عورتیں آتی ہیں، وہی تبلیغ کرتی ہیں، یا بینڈ باجے میوزک کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم نہیں کر سکیں گے تبلیغ ویسے کر سکیں گے جو انبیاء کا اسلوب تھا، طریقہ دعوت تھا۔ آج اگر کوئی اسے بدل دے، بولے کہ ہم نئے انداز سے تبلیغ کریں گے، تو وہاں کہتے ہیں ھذا کلام باطل و کفر، یہ باطل چیز ہے، کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے جو میتھڈ بتایا دعوت بمصالح الدعوہ، یعنی دعوت کی جو مصلحتیں ہیں، اللہ کے رسولوں سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں، ایسا کوئی کہتا ہے، وَهَذَا تَجْهِيلٌ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسولوں کے ساتھ نادانی کو جوڑنا ہے۔ تو من اعتقد یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ہمیشہ ہم یہ کہیں اللہ کے رسولوں نے جو دیا ہے اللہ کے حکم سے، وہی حق ہے، سچ ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا، قرآن مجید کی آیت ہے، ہم نے سبق میں بھی پڑھا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی نہ مانے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ آیت بتاتی ہے کہ آدمی پورا کافر ہو جاتا ہے، چاہے ارادے کے ساتھ کرے یا بغیر ارادے کے کرے۔ بعض دفعہ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر کسی مسلمان کو پکڑ لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایسا بولو نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ایسا بولو نہیں تو تمہاری داڑھی ہم کاٹ دیں گے۔ کیا کرے گا وہ؟ تو وہی کہے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں بولو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بولا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور مجھے برا بھلا کہنے کو کہا, میں نے کہہ دیا, اور میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں اسلام کے خلاف آپ کے خلاف باتیں کہوں, میں نے کہہ دیا. ہاں یاسر, کون تھے وہ؟ تو انہوں صحابی نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, تو میں نے کہہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو عادو, اگر دوبارہ وہ تمہیں پکڑ لیں تم ویسے ہی کہو, کوئی بات نہیں. اگر دوبارہ بھی تم کو ایسے وہ تنگ کریں تو تم کہہ سکتے ہو, کوئی بات نہیں. تو یہاں انہوں نے کہا کہ اگر آدمی اعتقاد کے ساتھ نہیں کرتا ہے, یاد کا قد یکون ہناک عذر, کسی عذر سے اگر آدمی کو کرنا پڑے. اس ملک میں ہم ہیں تو اس ملک میں شریعت کے حساب سے آپ نہیں رکھ سکتے, فوٹو رکھنا غلط ہے, فوٹو بے ضرورت اتارنا غلط ہے, ساری چیزیں غلط ہیں. لیکن یہاں کا جو قانون ہے آپ سے کہتا ہے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کے پاس عذر ہے, نہیں میں نہیں رکھتا, چلو ریشن کارڈ نہیں ملے گا, فیملی کارڈ نہیں ملے گا, آدھار کارڈ نہیں ملے گا, آپ اپنا کوئی کام نہیں کرا سکیں گے. اسی لیے چیک نے کہا قد یکون ہناک عذر, اگر آپ کے پاس عذر ہے, حکومتی قوانین ہیں, تو آپ حکومت کے قانون کا پاس و لحاظ کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. آپ مجبور ہیں, آپ کچھ کر نہیں پاتے ہیں, یعنی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو اختیار ہو, آپشن ہو, اس کے علاوہ آپ نہ کریں, تب اللہ کے پاس آپ پکڑے جائیں گے. اچھا, والاصل انہم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام بھی آ جائے کہ اگر آپ اپنی شریعت پر عمل ہی نہ کر سکیں اور آپ معذور ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. آپ کے منازعات, آپ کے فیصلے, خاندانی جھگڑے سارے آپ وہیں کرنے پڑیں گے تو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کوٹھی کے ذریعے حل کریں گے. یہاں کا قانون ہے, قانون کا احترام کرنا ضروری ہے. ولیکن قد یکون ہناک اشیاء, تو شیخ نے کہا کہ اس میں بڑی تفصیل ہے, پھر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے درس میں ہمارے ساتھ ہے من ابغض شیئا مما جاء به الرسول. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہوتی ہے, ان باتوں کو لے کر دل میں کبھی بغض ہوتا ہے. اللہ نے فجر کی نماز 5 بجے کیوں رکھی؟ اگر اسے اٹھا کے 7 بجے رکھتے تو کالج جاتے جاتے نماز پڑھ کے چلے جاتے, آفس جاتے جاتے نماز پڑھ کے چلے جاتے. سحری کھانا 4 بجے کیوں رکھا؟ وہ صبح 9 بجے کیوں نہیں رکھا؟ ناشتے کے ساتھ کھا لیتے تھے. تو کچھ چیزوں کو لے کر آدمی, اب عورتوں نے کہا کہ اچھا پردہ ہمارے لیے کیوں رکھا, مردوں کے لیے بھی کوئی پردہ ہوتا؟ ہاں, اب ہماری جائیداد میں ایک حصہ کیوں, مردوں کی طرح 2 حصے ہم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ 2 حصے ہم کو بھی دیے جاتے, اچھی بات ہوتی. ان کو 2 حصے, ہم کو 2 حصے. تو اگر اس طرح کی شریعت کے خلاف میں کچھ بغض اگر ان کی دلوں میں ہے, وَلَوْ عَمِلَ بِهِ, اگر اس کے مطابق وہ عمل بھی کر لیں شریعت کے خلاف دل میں خلش ہوتے ہوئے, تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے, اللہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنا بڑا مسئلہ ہے. شریعت کے کسی حکم پر آپ کے دل میں اعتراض ہے, اس اعتراض کو رکھ کر بھی آپ عمل کر لیتے ہیں, تو کہا کہ اس اعتراض کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے. ہمارے پاس 6واں ناقض ہے, یہاں سے 4 ہمارے پاس رہ جاتی اس کو لے کر, تو 6 ہم نے کہا کہ فی شرح ناقض الخامس, 5واں ہے 4. تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے بہتر ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, جو احادیث کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو لے کر ہمیں جنت کی اس راستے پر چلنے کی توفیق دے. اور یہ جو مجلسیں ہیں, علم کی مجلسیں, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلک طریقا یطلب العلم,
علم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ جنت کا راستہ جو بڑا کٹھن ہے، بڑا کانٹے دار ہے، وہ راستہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا بھی میرا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جو اس کے قریب ہم ہی کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ویسے ہی جنت میں جمع فرمائے جیسے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی سب کی الجھنیں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تعالی دور فرما دے۔ الہ العالمین، عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے جسموں میں صحت، مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، اور اللہ تو تیرے خزانے سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارا میڈیا ورک دعوت دین اور تعلیم دین کی نشر و اشاعت میں مسلسل لگا ہوا ہے، جسے کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، اسٹوڈیو، سیلری، اخراجات شامل ہیں۔ ایسے میں ہمارے کام کو مزید احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جو میری باتوں کو ہو بہو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2650 پر 7۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔